Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I just wanted to come here and thank everyone from the bottom of my heart for all the du'as and the love and the support that you have shown us in the last 7 months. मैं पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है, आप लोगों ने इतनी अपनी आवाज़ उठाई है for Noor, so that Noor gets justice, ताकि नूर को इंसाफ मिले और इंशाल्लाह नूर को इंसाफ ज़रूर मिलेगा. Alhamdulillah, the verdict has come out and it is in Noor's favor. But our jung is not over yet. We have to see this verdict come through, and inshallah it will. Please continue to pray for us and make dua for us. I also want to thank all the celebrities and all the journalists, everyone who have used their platform to raise a voice for Noor and to raise awareness. Thank you so much for loving Noor like she's your own family member. Inshallah, we will fight and we will win this case. और इंशाल्लाह पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा जुल्म किसी और मासूम के साथ नहीं होगा. हम अपनी दुआओं में हमें याद रखिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला. नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने में मीडिया का बहुत अहम किरदार है. केस को पहले दिन से ही जिंदा रखने के लिए आप सबको पता है कि मीडिया मुसलसल सरगर्म अमल रहा. मीडिया से मुंसलिक अफराद इस केस के फैसले को बेहद अहमियत दे रहे हैं और आप सब ये जानते हैं कि मैंने पहले दिन से ही नूर मुकद्दम कत्ल केस को जो है वो कवर किया और इस हवाले से मुख्तलिफ मीडिया पर्सन से भी मुसलसल जी राब्ते किए. केस का फैसला आने के बाद मैंने मीडिया कुलीग से बात की, उनकी राय जानी. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस फैसले से कितने खुश हैं. सबसे पहले की बात करेंगे आयशा अंसारी से, जिनका ताल्लुक 92 न्यूज़ से है और उनकी फैमिली सहाफ़त से जुड़ी हुई है. उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं. जी आयशा, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आयशा अंसारी. 92 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है. जी मारिया, इस फ़ैसले को मैं तारीख़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा फ़ैसला था. और इस केस के हवाले से बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल था आया कि ज़ाहिर जाफ़र जैसे बादशाह शख्स को सज़ा होगी भी या नहीं. और हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जिस भी मामले में ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन को एज ए टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है. और इस केस में भी यही हुआ कि ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने कोशिश की कि केस को कमज़ोर करने के लिए नूर की किरदार कुशी करे. लेकिन हमने देखा ये एक अच्छी बात थी कि बहुत से लोगों ने उसकी इस दलील को कंडेम भी किया और देखते ही देखते केस आगे बढ़ता गया. और आज का ये फ़ैसला बहुत से लोगों के लिए बाइस खुशी है, मेरे लिए तो बाइस मुसर्रत है. लेकिन अब अगला मरहला ये है कि हमने ये देखना है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए. अमल दरामद यकीनी बनाना बहुत बड़ी चीज़ है. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल, जिनका ताल्लुक जी PNN न्यूज़ से है और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं. जी उमर, आप नूर मुकद्दम केस के फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी मारिया, आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरे ख्याल से एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते भी और इस सारे मामले को मीडिया पे कवर करने के हवाले से मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग बहुत इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. मैं भी अप्रिशिएट करता हूं. उस फैमिली की हद तक तो जस्टिस हैज़ बिन सर्व्ड. लेकिन सवाल ये है कि क्या ओवरऑल कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से पर्पस सर्व नहीं हुआ. मसलन कैसे? क्या इस केस की वजह से हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स रह जाते हैं क्या वो ठीक हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं. क्या हमारे जुडिशरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जुडिशरी से मुराद मैं किसी अदालत को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके ऊपर डिबेट हुई है कि उससे मसला हल हुआ है? तो मेरा ख्याल नहीं हुआ. उसकी क्या वजह है? आप इमेजिन करें कि उनके नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं अगर वो डिप्लोमेट ना होते तो क्या केस इसी तरह से चलता? क्या या मीडिया के अंदर लाइमलाइट में केस ना आता तो क्या केस इसी तरह से चलता? क्या हाई कोर्ट मुदाखलत ना करती तो क्या सेशन कोर्ट इतनी जल्दी इसका डिसीजन देती? तो क्या इस प्रेसिडेंट की बुनियाद के ऊपर बाकी लोगों के केस में यही तेज़ी आएगी? क्या उनको यही डेटरेंस क्रिएट होगा और इंसाफ मिलेगा? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा. उसकी मिसाल ज़ैनब वाली केस वाली है. हमने देखा कि एक स्पीडी ट्रायल आपने कर लिया, उसको आपने लटका भी दिया, लेकिन क्या रेप केसेस रुक गए? बिल्कुल भी नहीं रुके. जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं
ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں مہوش نثار سے، جن کا تعلق بول ٹی وی سے ہے اور عرصے دراز سے وہ اس انڈسٹری سے یعنی کہ میڈیا انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہیں. ان کا موقف کیا ہے جانتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گی مہوش اس حوالے سے؟ السلام علیکم ماریہ، میں ہوں مہوش نثار. نور مقدم قتل کیس کا آج جو فیصلہ آیا ہے اس پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ کلپریٹ کو سزائے موت دی گئی ہے، لیکن وہ اکیلا اس جرم میں شریک نہیں تھا. اس کے پیرنٹس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے خود ایک ویڈیو ہے باقاعدہ طور پر جس میں اس نے یہ کنفیس کیا ہے کہ اس کے والد نے کہا کہ اس لاش کو ٹھکانے لگاؤ اور ہم باقی کی تمام صورتحال کو سنبھال لیں گے، تم جلد از جلد یہاں سے چھٹکارا حاصل کرو. اس کے پیرنٹس اس کو اس معاملے میں یہ سارا کرائم ہونے کے بعد اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ سچویشن سے نکلو، ہم بعد میں سب کچھ سنبھال لیں گے. کیا یہ سزا کافی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کافی ہے. جس شخص نے اس کو اس میں سپورٹ کیا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اس کے والد کو کس کیپیسٹی میں رہا کیا گیا یا بری کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات کہ اب وہ لوگ دوبارہ کورٹس میں جائیں گے، ری اپیل کریں گے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں عدالتوں سے کہ عدالتیں اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گی. وہ جہاں کہیں پر بھی ری اپیل کرے فیصلہ یہی ہونا چاہیے. یہ ایک انتہائی خوفناک، انتہائی دردناک جرم تھا، انسانیت سے کوسوں دور یہ حرکت تھی. یہ صرف ایک قتل یا صرف ایک ریپ نہیں تھا، یہ ایک لرزہ خیز واردات تھی جس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اور دوسری جو بات میں اس میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جعفر فیملی کا جو بزنس ہے جعفر جیز کے نام سے، اس کو بھی بند کرنا چاہیے. ان کو اپنے پیسے کی بہت اکڑ تھی، انہوں نے اپنا بہت پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کیا. وہ سب پیسے کی بیس پہ کیا نا. اس کا باپ پیسے کی بیس پر ہی اس کو تسلی دے رہا تھا کہ بعد میں ہم ساری سچویشن سنبھال لیں گے. تو وہ بزنس بند ہونا چاہیے، ان کا وہ برانڈ بین ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ پاکستان میں. اور رہی بات کہ یہ فیصلہ آنے سے خواتین کے خلاف جو کرائمز ہیں انہیں روکنے میں کتنی مدد ملے گی، تو یقیناً بہت مدد ملے گی، لیکن اس پہ پوری طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے پہلے سکھ اینکر ہرمیت سنگھ، جن کا تعلق جو ہے وہ پبلک نیوز سے ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نور مقدم قتل کیس کے فیصلے پر کیا رائے رکھتے ہیں. جی ہرمیت. جی ماریہ، بالکل آپ نے درست فرمایا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں بہت سارے کیسز جو ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں تقریباً پورے پاکستان میں 51 لاکھ سے زائد کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں. سپریم کورٹ کی اگر میں بات کروں، سیشن کورٹ کی بات کروں، ہائی کورٹ کی بات کروں، تو ججز کی تعداد بھی کم ہے لیکن کیسز کا برڈن بھی زیادہ، اور کیسز اس طرح پروسیس جو ہے وہ نہیں ہوتا جس طرح ہونے چاہیے. جو سنوائی ہے وہ نہیں ہوتی کیسز کی. تو اسی وجہ سے اگر ہم نظام انصاف کی بات کریں تو ابھی بھی اگر ہماری عدالتوں کی ہم بات کریں تو دنیا کے 140ویں نمبر پہ ہم آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو بھروسہ ہے وہ نظام انصاف سے تو اٹھ چکا ہے. نظام انصاف کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے. لیکن کل کے کیس اگر ہم دیکھیں نور مقدم کیس کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیسے یوٹیوبر، بلاگر، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جس میں ایک بھرپور کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے یہ منظر عام سے غائب نہیں ہوا بلکہ منظر عام پر ہمیشہ رہا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس کیس میں تھا. اور جو ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ ہے یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس میں بھرپور جو ہے انٹرسٹ لیا، نوٹس لیے گئے. کل بھی انہوں نے ٹویٹ کیا، اور دیگر جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی اس میں زیادہ انٹرسٹ لیا. شیری مزاری صاحبہ جو ہے وہ بھی باقاعدہ اس کیس کو فالو کرتی رہی. اور ایک دباؤ جو تھا وہ ججز پہ بھی تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کیا فیصلہ جو آیا ہے، زاہد جعفر جیسے لوگ جب عبرت کا نشانہ بنتے ہیں اور اسی طرح انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو ہے اس معاشرے میں جو گندگی ہے، یہ جو ناسور ہیں، ان کا جو حوصلہ ہے وہ اور مزید گرتا ہے، حوصلہ بلند نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں اگر اس قسم کا انصاف کرتی اس طرح وقت پر، یعنی 4 مہینے اور 1 دن یا اس طرح کا ٹائم لگا اس کیس کو، پورا پروسیجر کو، تو ہم دیکھیں کہ لاکھوں کیسز جو ہے اس طرح پینڈنگ پڑے ہیں. اگر اسی پر بھی اسی طرح کام کیا جائے، اسی طرح تیزی سے جو ہے عدالت ان کیسز کو نمٹائے، تاکہ جو مظلوم ہے، جو ظالم ہے، جو آزاد دندناتا پھر رہا ہے، کم سے کم اس کو سزا ہو. وہ بھی ظاہر جعفر جیسے کیس میں جس طرح اس کو ایک عبرت کا نشانہ یعنی پھانسی کی سزا اس کو دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سریعام لٹکانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے، کم سے کم لوگوں کے لیے سبق اس سے حاصل ہو کہ کسی کی جان لینا جو ہے
اگر آپ نے کسی کی جان لینی ہے تو کل آپ بھی بخشے نہیں جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کل کا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ انتہائی خوشائن ہے, اور جو عام آدمی ہے جس کا بھروسہ اس نظام سے اٹھ چکا ہے, اس سسٹم سے اٹھ چکا ہے, تو کم سے کم وہ بھی اب اس امید پر ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو امید کی کرن جو ہے وہ نظر آئی ہے. بہت ہی شکریہ. میرے بہت ہی پیارے کولیگز نے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا. سبھی اس فیصلے سے بہت خوش ہیں اور سبھی یہ چاہتے تھے کہ نور مقدم کو جو ہے انصاف ملے. آغاز ہو چکا ہے اور ہم تب تک اس جنگ کو لڑتے رہیں گے جب تک نور مقدم کے درندے قاتل کو سزائے موت نہیں مل جاتی. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.